مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیغام ٹی وی ہر سال سحر اور افطار میں آپ کی رہنمائی کے لیے دینی اور علمی موضوعات پر مبنی یہ ٹرانسمیشن لے کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آج ہمارا عنوان وقت کا ضیاع۔ وقت بڑا اہم ہے انسان کی زندگی کے حوالے سے، اس کے معاملات، اس کے فیصلوں کے حوالے سے۔ رویے ایسے ہیں آج خاص طور پر کہ جب تک ان کو دینی رہنمائی فراہم نہ کی جائے، ممکن نہیں ہے کہ ان رویوں سے کچھ خیر برآمد ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، اور کن باتوں میں؟ کبھی سوشل میڈیا کے معاملات میں، کہیں ایسے سفر جن کا مقصد صرف لہو و لعب ہے، اور اس میں کوئی ایسی مقصدیت نہیں ہوتی جس سے جڑی ہوئی کوئی چیز آپ کی ہدایت کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے، یا لوگوں کی فلاح اور بھلائی کے لیے ہو۔ ناظرین کرام، وقت اتنا اہم ہے کہ انسان ایک ایک لمحے کو کل کو ترسے گا، پچھتائے گا کہ کاش مجھے تھوڑا سا وقت ملتا تو میں کچھ اچھے کام کر لیتا، نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہو جاتا، کہیں میں نیکی کا کام کر لیتا۔ بلکہ قرآن مجید نے اس منظر کو بھی ہمارے سامنے رکھا ہے کہ جب موت آئے گی اس کے پاس، اس سے پہلے کہا خرچ کر لو، کہ جب موت آئے گی تو یہ کہے گا کہ کاش تھوڑا سا وقت مل جائے۔ یہ جو تھوڑا سا وقت آخرت کی آسانی اور آخرت کے لیے کامیاب، اور آخرت کے لیے یوں سمجھیے کہ بہت ہی فروٹفل ہو سکتا تھا، اس سے ہم نے یہاں کیا سیکھا ہے؟ یہاں ہم نے بہت سارے سال، بہت سارے دن، بلکہ یوں کہا جائے کہ بس اوقات بعض لوگ پوری زندگی اپنی ایسے انداز میں گزار جاتے ہیں کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں وقت ہی بالکل بے فائدہ چیز ہے۔ آج اسی عنوان پر بہت سارے ایسے سوالات جو میرے اور آپ کے ذہن میں آتے ہیں، ان کے جوابات کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے ہمارے پاس دو بہت ہی معزز مہمان، دونوں اساتذہ ہیں، اور دونوں اپنی اپنی فیلڈ میں، اپنے اپنے شعبے میں بہت کمال کے لوگ ہیں۔ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور سب سے پہلے تعارف آپ کے سامنے میری دائیں جانب تشریف فرمائے ہیں ڈاکٹر محمد صارم سیف صاحب۔ آپ پروفیسر ہیں، استاد ہیں، اور سیرت نگار بھی ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے بہت ہی شاندار، بہت مختصر ایک کتاب سیرت النبی پہ، آسان اور عام فہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے رقم کی ہے، لکھی ہے، اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ضرور اپنے بچوں کو، کیونکہ یہ بچوں کو سامنے رکھ کر خاص طور پر لکھی گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ جی آپ کا شکریہ۔ ہماری بائیں طرف تشریف فرمائے ہیں پاکستان کے معروف سکالر اور علمی حلقوں میں جانے پہچانی شخصیت جناب پروفیسر ڈاکٹر رانا تنویر قاسم صاحب۔ آپ پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں، اور میڈیا میں آپ جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ رانا صاحب السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں بات کو۔ وقت بہت اہم ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کے بارے میں جو تصورات پائے جاتے ہیں، تھوڑا سا میں نے اس کا ذکر حلقہ صاحب کے سامنے کیا ہے۔ آپ خود ایک استاد ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ بچے اپنے وقت کو کیسے ضائع کرتے ہیں، بڑے اپنے وقت کو کیسے ضائع کرتے ہیں، تقریبات میں وقت کو کیسے ضائع کیا جاتا ہے، یا مختلف قسم کی خواہشات کے پیچھے وقت کو کیسے ضائع کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ شریعت اسلامی وقت کی اہمیت پر کوئی ہمیں ایسی کوئی رہنمائی فرما رہی ہے؟ جی بہت شکریہ، آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر مجھے کچھ بات کرنے کا موقع دیا۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں، اور ہر نعمت کے بارے میں ہمارا ایک تصور ہوتا ہے۔ کسی کے نزدیک کوئی نعمت اہم ہوتی ہے، کسی کے نزدیک کچھ کم ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہماری نعمتوں میں ہم تصور کرتے ہیں کہ اولاد ایک نعمت ہے، مال ایک نعمت ہے، عہدہ ایک نعمت ہے، تعلیم ایک نعمت ہے، تو انہی نعمتوں کے اندر ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں ہم غفلت کا شکار ہیں، اور وہ ہے وقت کی نعمت۔
اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف نعمتیں دی ہیں مختلف لوگوں کو مختلف دی ہیں. صحیح. یعنی کسی کو مال کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو اولاد کم دی، کسی کو زیادہ دی، کسی کو نہیں دی. اسی طرح عہدہ ہے، اسی طرح تمام چیزیں ہیں. تو نعمتوں میں سے ایک نعمت ایسی ہے وقت کہ جو ہر ایک کے لیے ہے. وہ بچے کو بھی اتنا ملتا ہے، وہ بوڑھے کو بھی اتنا ملتا ہے، اور وہ جوان کو بھی اتنا ملتا ہے، مرد عورت، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور نافرمان کو بھی اتنا ہی ملتا ہے. یہ آکسیجن کی طرح ہے. جیسے آکسیجن سب کو ملتی ہے، اسی طرح وقت بھی سب کو ملتا ہے. اگر انسان صبح کرتا ہے اور وہ اگلے دن تک زندہ رہتا ہے تو 24 گھنٹے ہر ایک کے پاس ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس وقت کو کیسے استعمال کرتا ہے. صحیح. تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے ذہنوں کے اندر اس کی اہمیت اجاگر ہوگی تو پھر ہم اس کے بارے میں اس کو مینیج کر سکیں گے. صحیح. اب اس کے اندر ایک اور اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے عام طور پہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں نا تو پھر اس وقت اس سے اس چیز کی قدر و قیمت کے مطابق سوال کرتے ہیں. ٹھیک. مثلا اگر آپ نے کسی کو موٹر سائیکل استعمال کے لیے دی ہے تو اگر وہ خراب کر لایا تو وہ آپ کی ٹون اور ہوگی جب اس سے سوال کریں گے. لیکن اگر یہ آپ کی مرسیڈیز خراب کر کے لے آئے گا تو آپ کی ٹون ہی بدل جائے گی. آپ اس سے جو استفسار کر رہے ہوں گے وہ ایک الگ انداز سے کر رہے الگ انداز ہوگا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزال قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامت حتی یسأل عن خمس وفی روایت 4 کہ 5 چیزوں اور ایک روایت میں 4 چیزوں کے بارے میں جب تک کوئی بھی انسان سوال کا جواب نہیں دے دے گا ان سوالات کا اتنی دیر تک وہ اپنے رب کے سامنے قدم نہیں ہلا سکے گا. اور اس کے اندر پہلے 2 سوال جو ہیں انسان کے وقت کے بارے میں ان عمرہ فیما افناہ عن شبابہ فیما ابلاہ کہ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے وہ کہاں پہ فنا کر دی، ضائع کر دی، اور اس کی جو جوانی ہے وہ جوانی وہ کن کاموں کے اندر وہ اپنے آپ کو لگائے رکھا ہے. یعنی جوانی جو ہے وہ عمر کا ایک حصہ ہے لیکن اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہوگی کہ اس خاص وقت کی اہمیت زیادہ ہے. اس کو علیحدہ سوال کے طور پر ہے اور ہلنے کی اجازت نہیں ہے. قدم نہیں اٹھا سکتے اس خالق کائنات کے سامنے اپنے اعمال کا جواب اس کو ضرور دینا پڑے گا کہ اس میں کون سا وقت کس جگہ کے اوپر لگائے. یعنی وقت جو ہے وہ اتنی اہم چیز ہے اور اللہ نے بھی پھر اس کی اہمیت کے پیش نظر جب تقسیم سب کو کیا تو پھر ساتھ ہی سوال بھی سب سے ہوگا اور جواب دیے بغیر چارہ کار بھی نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب سوال اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال کیا جائے اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وقت بھی ایک نعمت ہے. اس نعمت کو آج کی یوتھ، آپ چونکہ ماشاءاللہ یونیورسٹی میں استاد ہیں اور وہاں آپ کا سب سے زیادہ واسطہ یوتھ سے پڑتا ہے، ہماری یوتھ اس کو کیسے لے رہی ہے اس نعمت کو جو نعمت ہے واقعتاً نعمت ہے. اور بعض اوقات انسان کو بعد میں جا کے احساس بھی ہوتا ہے جب وہ اپنی زندگی کے کسی فیز میں پہنچتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ ہاں وہ اس وقت میں اس نے بہت کچھ ضائع کر دیا. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ نظریاتی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے ایک فہم و فراست کا مالک ہوتا ہے. بے شک اس کی زندگی کا کوئی آبجیکٹو ہے، بہت خوب. اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے. بالکل صحیح. انسان بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا. ہمارے معاشرے میں جتنی بھی معاشرتی برائیاں ہیں اس کے جو اسباب کے اوپر ہم اگر غور کریں ہمارا تصور زندگی درست نہیں ہے. ٹھیک. ایک مادیت پرستی والی جو اپروچ اور سوچ ہے وہ اس کا غلبہ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. صحیح. ہم باقی معاشروں کو، مغربی معاشروں کو ہم کہتے ہیں وہ مٹیریلسٹک اپروچ رکھتے ہیں، مادیت پرست ہیں. صحیح. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مادیت پرستی کے باوجود ان کی زندگی کے تصورات بے شک ایک اسلامی ایک تصورات اور نظریات سے اگرچہ مختلف ہیں لیکن ان کی آبجیکٹیوٹی ہے اور وہ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنے وقت کو صرف کرتے ہیں. صحیح بات. ہمارے معاشرے میں بنیادی طور پر جو اخلاقی اقدار ہیں، جو دینی اقدار ہیں، جی یا جو زندگی گزارنے کا جو تصور ہے وہ وہی صحیح معنوں میں اس کا ادراک نہیں ہے. مغربی معاشروں کو ہم بہت خامیوں کے تناظر میں ڈسکس کرتے ہیں. صحیح. لیکن مغربی معاشرے کی کچھ ایسی ویلیوز ہیں جو ہمارے لیے ایک سبق اور ایک نصیحت آموز پر مبنی ہیں. بالکل صحیح. میں حالانکہ اکثر
ہم عام یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ یورپی معاشرے یا مغربی معاشرے جو ہیں وہ رات کو وقت بہت ضائع کرتے ہیں، ایک تصور ہے۔ ٹھیک۔ میرے کئی جاننے والے ایسے ہیں امریکہ میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رات کو 7-8 بجے سے زیادہ کوئی نہیں جاگتا۔ 7-8 بجے مارکیٹس بند ہو جاتی ہیں، ایسے ہی پلازے بند ہو جاتے ہیں، اور صبح ارلی مارننگ وہ اٹھتے ہیں۔ صحیح۔ یعنی وہ جو ڈے لائٹ کے استعمال کا تصور ہے وہ مغربی اور یورپی معاشروں میں بہت زیادہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ بھی وقت کی قدر و اہمیت کی طرف یہ چیز ایک اشارہ کرتی ہے کہ ان لوگوں کو ہمارے Calculated ہاں جو قدر ہے وہ زیادہ ہے ہماری نسبت۔ کیلکولیٹڈ ہیں ان کے Calculated۔ معاملات۔ ہمارے شہروں کو دیکھ لیں، لوگ عام کہتے ہیں کہ لاہور میں اب تو چونکہ کورونا کی وجہ سے ایک لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے اور مارکیٹس بند ہو جاتی ہیں، جب یہ کورونا کے حالات نہیں تھے، مارکیٹ اور پھر وہ حالات آپ دیکھیں کہ جب شادی بیاہ کی تقریبات کے اوپر کوئی ٹائمنگ کی پابندی نہیں تھی، صحیح، 1 بج جاتا تھا راتوں کو شادی کی تقریبات ہو رہی ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی۔ اچھا، اب تو چلو پچھلی حکومت نے ایک ٹائم مقرر کر دیے کہ 10 بجے تک آپ اپنی شادی کی ایکٹیویٹی ختم صحیح۔ کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی لاہور میں یا کراچی میں، بڑے شہروں میں جو دن ہے وہ رات کو طلوع ہوتا ہے۔ یہ ہمارا بیہیویئر ہے، ہماری سوسائٹی کی ایک، آپ سمجھ لیں کہ وقت کی ضیاع کی ایک ریفلیکشن ہے، ایک روش ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو اشارہ کیا کہ یوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ غیر ضروری ایکٹیویٹیز میں وقت کا ضیاع کرتے ہیں۔ اب یوتھ کی بھی کیٹیگری ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ یونیورسٹی کا طالب علم ہے، صحیح، وہ سیمیسٹر سسٹم میں ایسا جھگڑا ہوا ہے کہ وہ وقت کا ضیاع افورڈ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے اس کے اوپر پریشر ہے، میں نے ایگزام دینا ہے، بنسبت وہ نوجوان جو اسٹوڈنٹ نہیں ہے وہ وقت کا ضیاع زیادہ کرتا ہے۔ ٹھیک۔ اور اس کی آج کل کی جو مصروفیات ہیں جو سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، ایک سروے میں میں نے پڑھا تھا کہ خاص طور پر رمضان کے معمولات میں، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 18 لاکھ گھنٹے جو ضیاع ہے وہ رمضان میں زیادہ بڑھ جاتا ہے موبائل کے استعمال کے ضمن میں۔ میں اس پر آپ کی طرف دوبارہ پلٹ کے آتا ہوں۔ یہ بڑی اہم بات کیا آپ نے کہ 18 لاکھ گھنٹے جو ہیں وہ، رانا صاحب چونکہ اس شعبے میں خاصا ماشاءاللہ ان کا درک بھی ہے، تو ان سے مزید جاننے کی کوئی ایک چیز میرے ذہن میں اٹک جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی فراہم کی، اور دنیا کی کوئی چیز میں تو ایک طالب علم کی صورت میں محسوس نہیں کرتا کہ جہاں آپ نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا رویہ جو پہلے سے ہمیں بتایا نہ گیا ہو۔ مثلاً ایک حدیث ہے، میں شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ، ایک تریم خمسن قبل خمسن والی، تو اس میں جو فرصت ہے، مصروفیت سے پہلے فرصت، جی اس کو بھی غنیمت جاننا چاہیے، اور اس کو کیسے غنیمت جاننا چاہیے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ کے اوپر بھی ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من واہ الناس، ماشاءاللہ، سبحان الصحت والفراغ۔ واہ واہ، سبحان دو اللہ۔ ایسی نعمتیں ہیں کہ انسان کو جب وہ چلی جاتی ہیں پھر احساس ہوتا ہے، ایسے ہی بالکل، جس وقت ایسے وہ ہی۔ نعمتیں موجود ہوتی ہیں انسان کبھی وہ احساس ہی نہیں کرتا۔ تو ان میں ایک نعمت جو ہے وہ صحت کی ہے، کہ جب بیماری آتی ہے پھر احساس ہوتا ہے کہ جی ہماری صحت تھی، میں یہ صحت مند ہوتا تو یہ کر لیتا۔ دوسری نعمت جو ہے وہ فراغت ہے۔ اب فراغت ایک تو نعمت ہے اور ایک زحمت ہے۔ ٹھیک زحمت یہ ہے کہ آپ کوئی کام بھی نہیں کر رہے اور فارغ رہ رہے ہیں، ٹھیک، اور فراغت نعمت جو ہے وہ یہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ کی زندگی پوری مینج ہے، اور وہ چلتے چلتے اچانک کسی ایسی چیز میں الجھ جاتی ہے کہ صحیح۔ جس کے بعد آپ اپنے اس ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ جو فراغت ہے یہ وہ نعمت تھی کہ اب اس فراغت کے اندر انسان جو ہے وہ اپنی چیز کو مینج کرے۔ میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو ہی تھوڑا سا آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یوتھ کے حوالے سے جو ذکر کیا ہے، جی جی، یہ ہماری دو قسم کی جو ہے وہ وقت کا ضیاع کر رہی ہے یوتھ۔ وہ ایک ضیاع تو یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹریک جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہے، اور آپ نے ایک گول سیٹ کر لیا ہے، ایم ہے آپ کا، اور آپ نے وہاں تک پہنچنا ہے، اور آپ شروع سے لے کے چلتے چلے جاتے ہیں۔ آپ میٹرک بھی اس میں کرتے ہیں، اس کے بعد انٹرمیڈیٹ ہے، گریجویشن ہے، ماسٹرز ہے، پی ایچ ڈی تک چلے جاتے ہیں، اور پریکٹیکل لائف کے اندر آ جاتے ہیں۔
اور اس کے اندر ضائع کیا ہے کہ آپ کے 24 گھنٹے میں سے آپ اپنی فیلڈ کے لیے کتنا دے رہے ہیں اور فضولیات میں کتنا دے رہے ہیں. صحیح. یعنی ادھر ادھر کے اندر ہم کتنے ملوث ہو رہے ہیں. ایک تو یہ وقت کا ضیاع ہے، اور ایک اس سے بھی بڑا وقت کا ضیاع ہے جو ہماری یوتھ اس سے زیادہ شکار ہے، کیونکہ آپ بھی یونیورسٹی سے تعلق ہے، کالج سے، آپ کو اندازہ ہے ایک بچہ میٹرک جو ہے وہ سائنس میں کرتا ہے، اس کے بعد کامرس میں چلا جاتا ہے، کامرس سے بعد جو ہے وہ اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے بی ایس سی ایس کمپیوٹر سائنس کے اندر چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے اس کی بات نہیں بنتی تو پھر وہ کسی اور چیز میں ماسٹرز کرتا ہے. اب بعض لوگوں نے تو 20 ایم اے کیے ہوتے ہیں اور اس پر فخر بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کو یہ بھی نہیں اندازہ کہ اگر وہ ایک چیز کو اڈاپٹ کر لیتے تو لکل فن ان رجال. اسپیشلائزیشن کا جو دور ہے، کہ آپ کم از کم اسپیشلائزیشن کے اوپر فوکس کریں. اچھا نہیں، میں اشارہ یہ کر رہا تھا کہ وہ جو فراغت ہے، فراغت کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ یعنی اس وقت کو جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت قرار دیا ہے، تو اس فرصت اور فراغت کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں بہتر طور پر؟ وہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے 24 گھنٹے کو جو ہے وہ مینیج کریں کہ ہم نے کس وقت میں کیا کام کرنا ہے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خشک زندگی نہیں گزاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ہی کام کیے ہیں، عبادات بھی کی ہیں، لوگوں سے ملے بھی ہیں، اور ایک پراپر فلاحی ریاست کا تصور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور ساری وہاں پہ ایک سوشل لائف تھی، لیکن اس کو مینیج اس طرح کیا ہوا تھا کہ عبادت کے لیے الگ وقت ہے اور اس طرح سوشل لائف کے لیے الگ ہے. لوگوں کے معاملات سننا ایک بہت بڑا وقت چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے ایک الگ وقت ہے. تو تمام چیزوں کو اگر ہم مینیج کر لیں کہ ہم نے جو کام کرنا ہے اس کو کس وقت میں کرنا ہے، تو پھر ہم اس کو وقت کو بچا سکتے ہیں، ورنہ وہ ہمارا وقت جو ہے وہ ضائع ہونا شروع ہو جائے گا. بہت خوب بات کی. ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھیں تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ جس طرح سے آسودہ وقت گزارتے ہیں، آدمی حیران ہوتا ہے کہ اتنی مصروف لائف میں جہاں چاروں طرف آپ کے دشمن ہیں اور چاروں طرف آپ کو مسائل درپیش ہیں، نئی ایک ریاست ہے اور اس کے اپنے ایک مسائل کا انبار ہے، اور پھر چیلنجز ہیں، پوری دنیا پر دین کو پھیلانے کے مختلف چیلنجز ہیں، تو پھر بھی آپ اپنے گھر والوں کو اتنا وقت دیتے تھے. اس پر بات کرتے ہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ویلکم بیک ناظرین. پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے دونوں معزز مہمان وقت کے ضیاع پر سیر حاصل گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں. میں رانا صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ جو بات ہم کر رہے تھے یوتھ کے حوالے سے، جہاں میں نے آپ کو ٹوکا کہ آپ تھوڑا سا ہولڈ کیجئے، میں ادھر سے ہو کے واپس آپ کے پاس آتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ 18 لاکھ گھنٹے زندگی کے ضائع ہو جائیں، اور خاص اجتماعی زندگی کی بات ہو رہی ہے. تو یہ 18 لاکھ گھنٹے پاکستان کو، ہماری یوتھ کو، امت مسلمہ کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتے تھے جو ہم نے ضائع کر دیے؟ اچھا، اس سے پہلے میں ایک نتیجے کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ہر عبادت کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. ٹھیک. رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کی فضیلت ہم علماء سے سنتے ہیں. قرآن مجید کی آیت اکثر بیان کی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ٹھیک. یعنی نتیجہ کیا ہے؟ تقوی. صحیح. اسی طرح نماز کا نتیجہ کیا ہے؟ صحیح. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. صحیح. کہ نماز جو ہے وہ آپ کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. صحیح. پوری زندگی آپ کی 24 گھنٹے کی جو ہے، 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، اس کے اگر ہم معمولات کا دورانیہ کیلکولیٹ کریں، نماز کا مجموعی جو دورانیہ ہے، 5 وقت کی نماز، تہجد، اشراق، سارا ملا کے 2 گھنٹے لگا لیں. ہاں، وہ بھی وہ جو بہت اچھے طریقے سے پڑھنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، 6 سے 8 گھنٹے آپ نیند لگا لیں. ٹھیک. 24 گھنٹوں میں کم از کم ہماری جو 14 گھنٹے کی لائف ہے نا، وہ ایک ایکٹیو لائف ہے، وہ پریکٹیکل لائف. بازار جا رہے ہیں، اسکول جا رے ہیں، کالج اس میں جا سے رہے ہیں، نیند بھی نکل گئی، عبادت بھی نکل گئی. نیند بھی نکل گئی اور عبادت بھی نکل گئی. 14 گھنٹے آپ کے پاس باقی بچ گئے. ان 14 گھنٹوں میں یہ جو نتیجہ مطلوب و مقصود ہے اللہ کو، وہ
وہ کیسے ہم پابندی اپنی اس 14 گھنٹے میں زندگی میں کریں گے کہ ہم اس نتیجے تک پہنچ جائیں؟ ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادات ہیں، عبادات کا جو ریفلیکشن ہے وہ آپ کی 14 گھنٹے کی ایکٹیویٹی میں نظر آنا چاہیے. اچھا، وہ 14 گھنٹے کی ایکٹیویٹی میں اگر آپ سنت کے مطابق اور مسنون اعمال کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ اس کو گزاریں گے تو وہ بھی عبادت بن جائے گی. ٹھیک ٹھیک. یہ وقت کی ایک اہمیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. صحیح. اور نماز بذات خود آپ کو ایک ڈسپلن سکھاتی ہے. نماز کا جو کئی اس کے جو مقاصد ہیں، یعنی جو سماجی مقاصد ہیں، اس کے جو سماجی اثرات ہیں، صحیح. آپ کی پریکٹیکل لائف میں جو نماز کے مرتب ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو ایک ڈسپلن سکھاتی ہے. ٹھیک. اتنے بجے اذان ہونی ہے، اتنے بجے نماز ہونی ہے. یعنی اوقات کا جو تعین ہے، اسلام کا جو مزاج ہے، وہ بھی وقت کے تعین کو بڑی اہمیت ہے. تمام عبادت میں ہی. تمام عبادت میں. اس سے بھی ہمیں یہ ایک نقطہ ملتا ہے کہ اسلام کا جو مجموعی مزاج ہے وہ وقت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. صحیح. آپ دیکھیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. صحیح. اس کی اگر ہم تعبیر دیکھیں، ایک معاشرتی تعبیر دیکھیں، تو مومن آدمی کی فہم و بصیرت کا، فراست کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ الجھتا نہیں ہے، الجھنے میں وقت ضائع نہیں کرتا. اس کے پیش نظر بھی یہ چیز ہے کہ میں اس کے ساتھ الجھوں گا تو میرا وقت ضائع ہوگا. بہت خوب، بہت خوب. اور دوسری بات، ہم جس طرح میں نے پہلے کہا کہ انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے. ٹھیک. جانور میں، حشرات الارض میں، پرند چرند میں، فضائی مخلوق میں، سمندری مخلوق میں، حشرات الارض کی مخلوقات میں انسان کی جو ایک تخلیق ہے یا انسان کا جو وجود ہے، اس کی جو اشرفیت ہے، اس کی جو وہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ جو کہا گیا کہ اس کو تکریم پہ پیدا کیا گیا ہے، وہ تکریم کی جو ریلیٹڈ جو جملہ لوازمات ہیں وہ تب ہی صحیح معنوں میں ہم وہ کارگر ہوں گے جب تک ہم اپنی انسان کی مقصد تخلیق کو سمجھیں گے. جو انسان اپنی مقصد تخلیق کو سمجھ لیتا ہے وہ وقت ضائع نہیں کرتا، بے ہنگم نہیں، وہ لغویات میں زندگی نہیں گزارتا، وہ فضولیات میں وقت نہیں گزارتا. اس کی ہر زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے اور آبجیکٹو ہوتا ہے. جی. ڈاکٹر صاحب، رانا صاحب کی بات سے یہ ایک بات نکلی کہ عبادات ان کا ایک مخصوص وقت ہے. رمضان سال بعد آنا ہے، حج ہے، اس کی وہ پیٹرن طے کر دیا گیا ہے. نماز روزانہ کی بنیاد پر، روزہ بھی شامل کر لیں اس میں. جی یعنی روزے کا اس کی جو ٹائمنگ ہے، یہ نماز ہماری تربیت، روزہ ہماری تربیت کرتا ہے، نماز ہماری تربیت کرتی ہے. تو کیسے اس میں ہم اپنی یوتھ کو یا نوجوانوں کو ہم کیسے مخاطب کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے ٹائم کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے نماز سے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، سورۃ النساء کے اندر جیسے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 103 میں فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ایک وقت مقررہ پہ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بھی وقت مقررہ کا تذکرہ کیا ہے. اس کا مطلب کہ عبادات کا ایک خاص جو وقت ہے جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی، آپ نے بھی اشارہ بھی کیا ہے. اور اسی طرح سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 187 میں آپ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس وقت تک آپ کھائیں گے تو وہ سحری ہوگی، جس کے بعد کھائیں گے تو وہ سحری نہیں ہوگی، آپ کا روزہ ہی ختم ہو جائے گا. اور اگر آپ 5 منٹ لیٹ روزہ افطار کر رہے ہیں تو تب بھی آپ نے روزے کو خراب کر لیا، اور اگر پہلے کر لیا تو ویسے ہی فاسد ہو گیا. تو اسی طرح حج کا ہے، اسی طرح جو باقی عبادات ہیں، سارے کا سارا معاملہ ہے. تو یہ ہمیں خصوصاً جو نماز ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر ایک کے اوپر لازم ہے اور اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی وہ ریلیکسیشن نہیں ہے. تو یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو عبادات ہے یہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو ان کے وقت کے اوپر مینیج کرنا. اور نماز کے حوالے سے میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں کسی کو بھی ریلیکسیشن نہیں ہے، کسی کو سپیئر نہیں کیا جا رہا. ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی خاص چیز ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص وقت بھی مقرر فرما دیا. صحیح. اور اگر ہم اس کو عام 24 گھنٹے کی زندگی کو، جیسے ایک دن کی زندگی ہوتی ہے، اس کو گھنٹوں میں تقسیم کر لیتے ہیں اپنی آسانی کے لیے، تو یہ کرنا تو درست ہے. لیکن جب ہم اس پہ تقسیم کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں دن بڑا بھی ہوتا ہے اور چھوٹا بھی. جو دن کے اوقات ہوتے ہیں، پھر اگر ہم نے اس کو گھنٹوں میں تقسیم کیا ہو تو کئی چیزیں ہمارے دن میں ہونے سے رہ جاتی ہیں. تو اسی لیے اگر ہم اس کو نماز کے اوقات کے ساتھ تقسیم کر لیں تو پھر وہ ہر چیز ہماری ہو جاتی ہے. کسی نے کوئی اسٹڈی کرنی ہے اس کو کر سکتا ہے، کسی نے کوئی اور پروگرام ہے اس کو اس حساب سے مینیج کر سکتا ہے.
تاکہ انسان کی زندگی ایک پراپر وقت کے ساتھ وہ مینج ہو سکے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو دینی لوگ ہیں وہ کسی کو ٹائم دیتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار ظہر کے بعد آ جانا, عصر کے بعد آ جانا, مغرب کے بعد آ جانا, اس سے ریلیٹ کرتے ہیں. عشاء کے بعد آ جانا. یہ اچھا رجحان ہے. اچھا رانا صاحب, آپ سوشل میڈیا سے بھی منسلک ہیں خاصے اور بہت سارے معاملات کو دیکھتے ہیں. کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ اسلام نے تو کہا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من حسن الاسلامی ترکہ ما لا یعنی. آپ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, وہ چاہے پڑھا لکھا آدمی ہے, چاہے وہ ان پڑھ آدمی ہے, چاہے وہ یونیورسٹی میں استاد ہے, چاہے وہ کسی کالج میں استاد ہے, یا وہ مسجد کا امام ہے, ہر جگہ پر, حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں یہ رمضان شروع ہو گیا, اس کی تراویح میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ پیچھے اسی مسجد میں بیٹھ کے آگے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے اور پیچھے انہوں نے اپنا موبائل کھولا ہے اور پتہ نہیں وہ کیا جاننا چاہ رہے ہیں, جو قرآن سننے سے بھی محروم ہو رہے ہیں. اصل بات پتہ کیا ہے باجوہ صاحب, ترجیحات کیا ہیں ہماری. صحیح, ہر بندے کی زندگی کی ترجیحات ہیں. موبائل کا استعمال ایک انفارمیشن کے حصول کا ایک ٹول ہے. ہم اس کی اہمیت, اس کی ویلیو ڈیبیٹیبل نہیں ہے, بڑی اہمیت ہے اس کی, بڑی صحیح بات ہے اس کے استعمال کی, اس کا یوز آپ کیسے کر رہے ہیں. صحیح. یہ بعض دفعہ نا ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں یار اس کو خارش رہتی ہے ہاتھ میں, یہ ہر وقت خارش کرتا رہتا ہے. خارش سے مراد یہ ہے کہ یہ موبائل بھی خارش بن گیا ہے. ٹھیک, کہ یہ جب تک ہاتھ میں نہیں ہوگا تو وہ فیل کرے گا کہ یار میرے ہاتھ میں کسی چیز کو مس کر رہا ہوں. صحیح. یعنی ہماری ہیبٹ, ہمارے رویے ایسے زیادہ پختہ ہو گئے ہیں اس ماحول کے اندر کہ ہم ہاتھ خالی رہیں گے, ہمیں بے چینی ہونی شروع ہو جائے گی. صحیح. دوسرا, وقت کی جو قدر و منزلت ہے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت ابتدا میں بات کی, وقت کسی کا قیدی نہیں ہوتا. وقت کو آپ نے خود مسخر کرنا ہے. ٹھیک. آپ نے صحرا میں جانا ہے, آپ نے فضا میں جانا ہے, آپ نے زمین کی گہرائیوں میں جانا ہے اور ترقی کی منازل طے کرنی ہے, ٹیکنالوجی کی سرحدوں کو آپ نے عبور کرنا ہے. یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. جن اقوام نے ترقی کی ہے انہوں نے وقت کی اہمیت کو مد نظر رکھ کر ترقی کی ہے. ہمارے رویے کیا ہیں؟ ہمارے رویے کیا ہیں کہ مثلاً عام گلی محلے میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ وابڈا کا لائن مین ہوتا ہے, وہ کھمبا ٹھیک کر رہا ہے یا تار ٹھیک کر رہا ہے, نیچے مجمع لگا ہوگا, ایسے دیکھ رہے ہوں گے لائن مین کی طرف. یہ لا یعنی ہی والی جو بات ہے, بالکل صحیح کہ آپ کا کیا کام ہے, اس کو لائن مین کو کام کرنے تو آپ اپنا کام کرو. آپ باٹی چوک میں چلے جائیں, وہ مداری جو ہے وہ تماشا لگانے والا یا چورن بیچنے والا, اس کے ارد گرد 1000-1500 کا مجمع لگا ہوگا. اللہ. یعنی ہم اتنی ویلی قوم ہیں, اتنی فارغ قوم ہیں کہ ہمیں کوئی ایکٹیویٹی, ہمیں کوئی بیوقوف بنانے والا ہو, ہم بالکل بیوقوف بننے کے لیے تیار ہیں. یہ ہماری ایک ترجیحات کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک مومن آدمی جو ہے, میں پہلے والی میں بات کروں گا, ہمارے تصور زندگی کی اصلاح کی ضرورت ہے. صحیح. علماء کو, اساتذہ کو, میڈیا کو, سب سے زیادہ جو آپ کمیونیکیٹ کرنے والے, تبلیغ کرنے والے, پرچار کرنے والے جو کردار ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں ایسا شعور بیدار کریں کہ لوگوں کی زندگی کی ترجیحات کا تعین درست ہو. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, رمضان آتا ہے, اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب سی بے ضابطگی ہوتی ہے. جس گھر میں عام روٹین میں, عام معمول میں ایک کھانا بن رہا ہے صبح یا شام, بعض اوقات ایسے, اکثر گھر تو ایسے بھی ہیں وہ اپنے وسائل کی وجہ سے 24 گھنٹے میں ایک ہی مرتبہ ان کے ہاں کھانا بنتا ہے, لیکن وہ سب لوگ جیسے رمضان آتا ہے تو خواتین کا بہت سارا وقت صبح سحری بنانے میں اور ایک نہیں کئی طرح کے کھانے بنانے میں, پھر خاص طور پہ افطار کے موقع پر تو 4-6 گھنٹے بیچاری وہاں وہ گھسی ہوئی ہیں کچن میں اور گرمی کے موسم میں کام بھی کر رہی ہیں. تو کیا وہ محروم نہیں رہ جاتی ہیں؟ جو وقت کا ضیاع نہیں ہے اس میں, آپ محسوس نہیں کرتے کچھ؟ جی ڈاکٹر صاحب, اگر اس کے اندر ہم یہ سحری اور افطاری کے کھانوں میں بالخصوص خواتین کے حوالے سے ہم دیکھیں تو اس میں 3 باتیں قابل غور ہیں. پہلی یہ کہ یہ سحری اور افطاری تو موجود ہے ہی, صحیح, لیکن ہم نے اس کا تصور روزے کا شاید سمجھ لیا ہے کہ یہ سحری ہے اور بس اس کو ڈٹ کے کھانا ہے,
اور یہ افطاری ہے، اور بس اگر ہم نے یہ نہ کی تو پھر شاید روزے کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اگر اتنی متنوع قسم کی غذائیں نہ ہوئیں تو شاید روزہ ہی نہیں ہوتا۔ اصل میں ہم نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف شاید نہیں دیکھا۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حیات طیبہ وہ اتنی عظیم تھی، 2 مہینے گزر جاتے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کھجور اور پانی کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر یہ تصور ہوتا نا ہمارے اندر ٹھیک، تو یقین مانیں وہ کچن کے اندر اتنا وقت نہ صرف ہوتا، اور جو انسان کی ضرورت ہے کھانا تو وہ اگر ہو بھی گیا ہے تو کم از کم اس کو بھی اپنے ٹائم کو مینیج کر سکتے ہیں۔ جو اذکار کے اوقات ہیں وہ اذکار ساتھ ساتھ کرتے رہیں، جیسے بزرگ ہمارے بڑے بوڑھے سمجھایا کرتے تھے، جن کو وقت کی قدر کا احساس تھا نا، وہ خواتین کو کہا کرتے تھے، بچیاں جب بڑی ہوتی تھیں کہا کرتے تھے کہ بیٹے آپ نے جب اندر جانا ہے تو جس وقت روٹی پکانی ہے تو اس وقت بھی سبحان اللہ کہتے جاؤ ایک دفعہ، اللہ کوئی چیز ڈالنی ہے اس کو بسم اللہ پڑھتے جاؤ، یہ سارے کا سارا وقت آپ کا قیمتی ہو جائے گا، کام آ جائے گا آپ کے۔ اور جس وقت آپ ہنڈیا چلا رہے ہو تو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایک ذکر بنا لو، اپنی زبان پہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے آؤ۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے ہمارے سامنے رہے گی، اور وقت جو ہے وہ بچنا شروع ہو جائے گا، اور جو وہاں استعمال بھی ہوگا سادگی کے باوجود بھی، وہ بھی ہمارے اپنے تصورات اور تفکر کے اندر آئے گا کہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اور جو وقت اللہ سے باتیں ہوں نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، فرمایا کہ جو انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اس کی مثال زندہ کی ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال جو ہے وہ مردہ کی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کسی مجلس کے اندر جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ نہ ہو، کجیفت حمار، وہ مردہ گدھے کی طرح۔ تو ہم جب ان چیزوں کو کام میں لا سکتے ہیں، اور یہ جو جتنے اذکار کے اندر پابندی ہے اس کو بھی ہم لا سکتے ہیں اپنے وقت کو بچاتے ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب یہ میں آپ کی طرف آتا ہوں واپس، مجھے مجبوری ہے کہ وقفے پہ جانا پڑے گا، اور بڑی خوب بات چل رہی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ بات ہمارے سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں خواتین کو آپ اگر اپنے گھر کا ماحول جیسا سیٹ کرنا چاہیں گے ویسا ہو جائے گا۔ تو جو کھانے والے ہیں اگر وہ اپنی والدہ کو اور یا اپنی بیوی کو یا بیٹیوں کو تھوڑا ریلیکس کر دیں کہ جو روٹین میں چل رہا تھا ہم وہی کھائیں گے، یا کوئی تھوڑا بہت ہلکا پھلکا اہتمام، اور اگر یہ نہیں ہے تو خواتین سے یہ درخواست کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے بڑی شاندار اشارہ فرمایا ہے کہ آپ کھانا بناتے ہوئے، چیزیں بناتے ہوئے، وہ جو وقت ہے اس کو ٹی وی لگا کے دیگر قسم کے لاہو و لعب میں پڑھنے کے بجائے ذکر اذکار میں گزاریں، تاکہ آپ کا روزہ بھی اچھا ہو اور آپ کا وقت بھی قیمتی بن جائے۔ ہمارے ساتھ رہیے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن، اور دونوں ہمارے معزز مہمان بہت ہی شاندار گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ آج کا یہ وقت بالکل بھی ضائع نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں دینی رہنمائی کے ساتھ ساتھ معاشرتی رہنمائی بھی میسر ہے۔ رانا صاحب، پہلے آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہ رہے تھے، وہ آپ فرمائیے۔ میں نا اصل میں تھوڑی سی جزوی طور پر تھوڑی سی چیز ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب بات۔ میں نا خواتین کو تھوڑا سا استثناء دینا چاہتا ہوں۔ صحیح، خواتین کے حقوق کا تحفظ کرنا پہلے تو ہمیں ان کی سحری اور افطاری کی جو سروسز ہیں ہمیں ان کا اعتراف کرنا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات، کہ کس طرح سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں، ماں اٹھتی ہے سحری سب سے پہلے جاگتی ہیں، ٹھیک ہے، یا بیوی اٹھتی ہے یا سسٹر اٹھتی ہے، ٹھیک، اس کو ایک فکر لاحق ہوتی ہے کہ میں نے ٹائم پہ سحری دینی ہے۔ واہ، میں یہ ہمیں سب کو اس کا اکنالج کرنا چاہیے، ان کی سروسز کا اعتراف کرنا چاہیے۔ یہ موسموں کا جو تغیر ہے اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھ لیں، سردی کی شدید ایسے ہی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں اس کا اٹھنا، پھر گرمی کی جو حدت ہے اس میں اس کا چولہے کے قریب کھڑے ہونا، اور گاؤں دیہات کی زندگی آپ نے تو گزاری، ہم نے بھی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کھانے پینے کے اوپر بھی ہم وقت بہت ضائع کرتے ہیں۔ ٹھیک، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ افطاریاں ہوتی ہیں، افطاری کے اوپر آدھا گھنٹہ لگا دیا ہے، نماز نہیں پڑھی۔ ہمارے ہاں ایک عجیب تصورات ہیں عبادات کے حوالے سے بھی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم فرض نماز نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، نماز جنازہ پڑھیں گے،
وہاں اسپیشل جاتے یعنی آپ دیکھیں مثلا کسی جگہ پہ ظہر کی نماز کے بعد جنازہ ہے، مسجد میں جنازہ ہے یا کسی کھلی جگہ پہ جنازہ ہے، قریب مسجد ہے، تو لکھا ہوتا ہے کہ نماز ظہر کے بعد جنازہ ہوگا۔ وہ نماز ظہر کے نمازی جنازے کے نمازیوں سے کم ہوں گے، ایسے ہی۔ جی جی ایسے ٹھیک ہے۔ اسی طرح کھانے کی جو ایکٹیویٹی ہے، جو سحری یا افطاری کی ایکٹیویٹی ہے، ہمارا فوکس کھانے پینے پہ زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ روزے کا تصور کیا ہے۔ روزہ بنیادی طور پر آپ کا مجاہدہ کرتا ہے، آپ کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ٹھیک، آپ کا غرور مٹاتا ہے، آپ کی تکبر اور رونق کی فیلنگ کو پست کر کے رکھ بس دیتا کر ہے۔ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ دیکھیں یہ جو بھوک ہے، یہ بھوک آپ کو احساس دلاتی ہے محرومی کا، غربت کی کیفیت میں بھوکے رہنے والے عوام کا۔ صحیح ہے، بالکل یہ صحیح۔ سارے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری ہر ایکٹیویٹی وہ کھانے پینے سے جو ریلیٹڈ ہے، اگر ہم سحری اور افطاری کے اہتمام کے دوران گھروں میں خواتین کی ایکٹیویٹی کو دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی روزہ داروں کی خدمت کر رہی ہوتی ہے اور وہ عبادت کے زمرے میں ہوتی ہے۔ اگلی بات جو آپ کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے، جی جی، کہ ہم سوشل میڈیا پہ اپنے وقت کا بہت زیادہ ضیاع کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ ہر دور کی وقت کے ضیاع کی سرگرمیاں بدلتی رہتی ہیں۔ فتنے الگ ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، ہم دیکھتے ہیں دیہات میں لوگ بورڈ کے درخت کے نیچے بیٹھے تاش کھیل رہے ہیں، ٹھیک، بالکل کوئی اور ایکٹیویٹی کر رہے ہیں۔ ایسے یعنی آپ اس کو سوشل میڈیا کو ہم اس لیے ٹارگٹ بنا دیتے ہیں، اس لیے ہمارا زیادہ اس کو مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی ہے۔ بعض لوگ سوشل میڈیا کا بڑا پازیٹیو استعمال کرتے ہیں، میرے کئی دوست ہیں وہ موبائل کا استعمال ہے، سوشل میڈیا کا استعمال قرآن کی تلاوت، تفسیر، معلومات، احادیث کا مطالعہ، سیرت کا مطالعہ اس مقصد کے لیے بس ہم بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ استعمال درست ہو جائے، استعمال درست ہونا چاہیے اور اس ٹیکنالوجی سے زیادہ سے زیادہ فیضیاب ہونے کی فیضیاب ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور رویہ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور بلکہ میں یہ کہوں کہ لفظ اگر تھوڑا سخت نہ ہو جائے کہ بھگتا ہوگا۔ ہم سب جاتے ہیں، بعض اوقات ہم وقت پر چلے جاتے ہیں، تقریب ہے، کوئی شادی کی تقریب ہے، اب دلہا دلہن لیٹ ہیں اور بعض اوقات بس اوقات گھنٹوں لیٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ ایک رویہ۔ دوسری طرف مذہبی تقریب ہے، علماء ہی لیٹ ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو دورانیہ ہوتا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں کیا کچھ تبصرے ہوتے ہیں، کیا کچھ باتیں کی جاتی ہیں۔ اس پر کچھ فرمائیے کہ ہم دوسروں کے وقت کا بھی خیال رکھیں۔ اپنا تو ہم بڑا رکھتے ہیں خیال، اگر ہمیں انتظار کرنا پڑے کسی کا گھنٹہ تو ہمیں بڑا شکوہ ہوتا ہے، لیکن جب دوسرا کوئی یا بہت بڑا اجتماع ہمارا ہم میں سے کسی ایک کا یا دلہا دلہن کا یا کسی وی آئی پی شخص کا، وہ 2 گھنٹے انتظار کرتے ہیں، 3 گھنٹے انتظار کرتے ہیں، تو اس پر بھی فرمائیے کہ ہمیں بھی کچھ احترام کرنا چاہیے دوسروں کے وقت کا۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، ہمیں احترام بھی کرنا چاہیے اور بلکہ اپنے کاموں کو اس طرح مینیج کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں کا وقت بھی ضائع نہ کریں، بلکہ ہماری ایک رویہ بن چکا ہے کہ اگر شادی کا خود طے کرتے ہیں نا گھر کے اندر 9 بجے رات کا، تو کارڈ کے اوپر لکھواتے ہوئے کوئی 5 بجے، کوئی 4 بجے، کوئی 7 بجے لکھوا رہا ہے، اور اس کو خود پتہ ہے کہ دوسروں کو پہلے بلا لو اور میں 9-10 بجے آؤں، اور دوسروں کے وقت کی اہمیت ختم ہو گئی ہماری۔ اور اسی طرح جو ہے کوئی مذہبی تقریبات ہوں یا کوئی سیاسی تقریبات ہوں، اس کے اندر بھی چونکہ ہمارے رویے کے اندر یہ چیز شامل ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے ہم دوسروں کا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یا صحابہ کرام سے کچھ ایسی امثال ہمیں ملتی ہیں کہ ان کا رویہ وقت کے حوالے سے کیا تھا؟ میں آپ کو ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان سناتا ہوں، بڑا ہی خوبصورت۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ سمجھوں کہ میرا کل کا دن اور آج کا دن برابر ہو گیا تو میں نے گھاٹے کا سودا کیا ہوا، اللہ، یعنی مجھے ہر دن اپنے جو ہے آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر گزار رہا ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ یہ صحابہ ہیں کہ جن کی ٹائم جو ہے وہ پورا مینیج ہوا ہے، اور انہوں نے دیکھنا ہے اور کیسے مینیج کرتے تھے اپنے کاموں کو، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ طے کیا ہوا تھا کہ کاروبار بھی کرنا ہے، اس پہ بھی وقت لگتا ہے، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی سننی ہے، یہ اس سے بھی قیمتی کام ہے۔
تو ان کے ساتھ وقت کو مینیج کیا ہوا ہے کہ ایک دن میں سنوں گا، آپ کو بتا دوں گا، اور اگلے دن آپ سنیں اور آپ مجھے بتا دیجئے، تاکہ ہمارا دونوں کا کام بھی چلتا رہے۔ تو یعنی ایک ہی وقت کو اتنا خوبصورت انداز سے مینیج کیا کہ ان کا معاش بھی چلتا رہا، اور ان کی روحانی غذا جو ہے، جو سب سے صحابیت ہونے کا جو شرف تھا، وہ بھی برقرار ہے، اور وہ علم بھی حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ واہ، اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں پہلے۔ آپ نے یہ بھی چونکہ ہم رویوں پر بات کر رہے ہیں، اور ہمارا اس پروگرام کا مقصد دینی رہنمائی کے ساتھ ساتھ معاشرتی چیزوں کے حوالے سے لوگوں کو الرٹ کرنا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی تقریب ہو رہی ہے جس میں لوگ شامل ہیں، جیسے پہلے ذکر کیا، ایک تو یہ طریقہ، دوسرا طریقہ یہ میں نے محسوس کیا، میں چونکہ اسی معاشرے کا حصہ ہوں، کھانا کھانے کے لیے ایک آدمی سفر کرتا ہے اور وہ لاہور سے پشاور چلا جاتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف کھانا کھانا۔ یہ جو درمیان میں اس نے ٹریولنگ کی، لانگ ڈرائیو اس کو نام دیا، آپ اس کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں؟ اصل میں یہ ذہنی عیاشیاں میں اس کو کہوں گا۔ ہم میں سے جو جتنے بھی نو دولتی ہیں نا، پرانے زمانے میں جن کے پاس دولت ہوتی تھی نا، وہ دولت کا سوچ سمجھ کے استعمال کرتے تھے۔ یہ جو نو دولتی لوگ ہیں، ان کی جو ذہنی تعیش ہے، یہ جو ذہنی عیاشی ہے، یہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں ہم کہاں وقت ضائع کریں، کہاں وقت صرف کریں۔ اور پھر وہ جو پشاور والی آپ نے بات کی کہ یہاں سے لاہور سے لوگ پشاور کھانا کھاتے ہیں، وہاں سے بھی آتے ہیں، وہاں سے بھی آتے ہیں۔ بیسیکلی بھی یہ ایک ان کے نزدیک یہ انٹرٹینمنٹ کی ایکٹیویٹی ہے، صحیح، یہ ایک تفریح ہے، یہ ایک آؤٹنگ ہے۔ کھانا تو ان کو یہاں بھی مل سکتا ہے۔ اصل بات ہوتی ہے کہ دو چار دوست گاڑی میں بیٹھے ہیں، گپیں لگ رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، لطیفے چل رہے ہیں، اور وہ جا رہے ہیں۔ اچھا، اس سے نا پہلے جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، اس سے ریلیٹڈ جو بات ہے نا، وہ صحابہ کرام والی جو بات کی، قرآن نے زبردست قسم کی اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیات بیان کی۔ ٹھیک، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، ٹھیک، وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ۔ اگلی جو آیت ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ٹھیک، یہ دو جو خوبیاں ہیں دونوں آیات کے اندر، ایک مومن آدمی کی جلوت ہے اور دوسری مومن آدمی کی خلوت ہے۔ ٹھیک، مومن آدمی کی جلوت اور خلوت وقت کے ضیاع میں نہیں گزرتی، وہ کیلکولیٹ ہوتا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یہ کیا ہے؟ یہ جلوت ہے، زمین پہ کیسے چلنا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں سے ڈیل کیسے کرنا ہے، عاجزی اور انکساری کا رویہ درکار ہے۔ اور پھر رات ہو گئی، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں جو ہیں، دن کے وقت وہ اسلام کی سربلندی کے لیے گھوڑوں کی پیٹھوں پہ بیٹھتے، واہ، اور رات جب بیتتی تو ان کی جبین نیاز اللہ کے حضور جھکتی۔ واہ، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ بھی ظاہر ہے ہم وقت کی بات کر رہے ہیں، یعنی دن اور رات کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بامقصد ہیں اور وہ نظریاتی ہیں۔ لہٰذا بحیثیت ایک مسلمان کے ہمارے لیے جو رول ماڈل ہیں، ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے رول ماڈل ہے، صحابہ اکرام کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ٹھیک، ہماری جو طرز زندگی ہے، ہمارا جو لائف سٹائل ہے، بدقسمتی سے میں پہلی بات کی کے اوپر ہی آؤں گا کہ تصور زندگی بدلنے کی ضرورت ہے۔ زندگی کی مقاصد اور ترجیحات کے تعین درست کرنے کی، پرائرٹی سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، پرائرٹی سیٹ کرنے کی، ادروائز پھر ایسے ہی صورتحال بے رہے گی۔ مقصد زندگی۔ ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے چونکہ وقت ختم ہونا شروع ہو گیا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر بعد ہمیں کہا جائے گا کہ بالکل ہی سحر کی جو انتہا ہے وہ ہو گئی ہے، یہ بتائیے، عید ہم دیکھتے ہیں پورا مہینہ، یعنی جیسے ہی رمضان آتا ہے، رمضان تو بہت کچھ لے کے آیا، اور وہ سب کچھ ملتا ہے اللہ کے ذکر میں، قرآن کے ساتھ جڑنے میں، مسجد میں جانے میں، یا گھر میں قیام کرنے سے، لیکن ایک عجیب دوڑ شروع ہو جاتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ کچھ دن جو تراویح پڑھنے والے ہیں وہ بھی ایک ہفتہ، 1.5 ہفتہ، 10 دن جو ہیں وہ تراویح پڑھیں گے، اور اس کے بعد بازار، اب تو خیر یہ کرونا کی وجہ سے بازار رات کو بند ہوں گے، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ بازار کھلے ہوتے تھے تو ساری رات بازاروں میں ہیں، دن بازاروں میں، رات بازاروں میں۔ عید کی شاپنگ کے نام پر یہ جو وقت کا ضیاع ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ
شاپنگ دو طرح کی ہے. ایک تو وہ ونڈو شاپنگ کے نام پہ ہم نے اپنا وقت جو ہے تو بالکل ویسے ہی ضائع کرنا شروع کر طے ہی کر دیا کہ میں ونڈو شاپنگ لینا کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں خریدنا اس بندے کو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہماری ضروریات ہیں, لباس پہننا. جیسے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک بندے نے, ایک نوجوان نے حدیث میں بڑی بےتابی سے سوال کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان پسند کرتا ہے اس کا جوتا اور اس کا لباس خوبصورت ہو, یعنی کہ اگر یہ تکبر ہے تو ہم اس کو ترک کر دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, یہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کی ضرورت ہے اور انسان کو لگنا چاہیے, اور اگر اللہ پاک نے دیا ہے تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے, ایک خاص حد تک اسراف میں نہیں. لیکن ہم اگر اس کو رمضان کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں رمضان طاری نہیں کیا ہم نے اپنے اوپر. جیسے ہمارے گھر کوئی شادی ہوتی ہے نا تو ہمیں اس کافی دن پہلے ہی وہ طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی کیا کرنا ہے, کون آئے گا, کون جائے گا, کوئی دعوت ہوگی اس کی پلاننگ کر رہے ہیں. تو وہ ایک اپنے اوپر ایک طاری کر لیتے ہیں, بوجھ لے لیتے ہیں. بلکہ کئی دفعہ تو اتنا بوجھ لیتے ہیں دوسرے کو کہہ رہا ہوتا ہے ایک دوسرے کو کہ بھئی اتنا بوجھ نہ لو, ہو جائے گا معاملہ, یعنی بوجھ لیتے ہیں. پھر اس کے مطابق انسان اپنے فیصلے کرتے ہیں. اگر رمضان سے پہلے ہم اپنے ان امور کو سر انجام دے لیتے ہیں جو ہماری ضروری شاپنگ ہے, جو ونڈو شاپنگ نہیں ہے, تو پھر ہمارا یہ وقت جو ہے وہ بچ جانا تھا. اور یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ہے, چونکہ رمضان میں ہم اس کے اندر بھی بہت سارا وقت ضائع کرتے ہیں, تو میں اس میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں تعمیری طور پہ کہ اپنے وقت کو کیسے بچا سکتے ہیں. ہر چیز سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے اور آپ بہت ساری چیزیں اس سے اپنی پوری کر سکتے ہیں. تو اگر کسی جگہ پہ کسی نے آپ کا وقت ضائع کرنا شروع کر دیا ہے تو رات کو پہلے تصور کر لیں کہ صبح شادی ہے اور اتنا وقت میرا اگر کہیں ضائع ہو جائے گا تو میں نے اس کو فضول گفتگو میں نہیں ضائع کرنا, میں نے اس کو اس وقت کو ان کاموں میں استعمال کرنا ہے. اور اکیلے بیٹھ کے بھی وہ سوشل میڈیا سے جو ہے وہ رہنمائی لے سکتا ہے, اور اس طرح کے جو میڈیا ٹولز ہیں جو ان سے رہنمائی لے سکتا ہے اور اپنے وقت کو وہ قیمتی بنا سکتا ہے. تو پہلے رات کو تصور کریں کہ میں نے یہ کرنا ہے, اور اس کے بعد اس کو مینیج کرے ٹائم کو, تاکہ اس کا اگلا دن جو ہے وہ بہتر پلانڈ ہو. رانا صاحب جاتے جاتے ایک بڑا اہم میرے ذہن میں ایک چیز یوں سمجھے کہ کانٹے کی طرح چبھی ہوئی ہے. بچے ہیں, بڑے ہیں, یہ پب جی نام کی مختلف گیمز, اس طرح کی پتہ نہیں اور کتنی گیمز اب آ گئی ہیں, ان پر لوگ لگے ہوئے ہیں, گھنٹوں ضائع کرتے. ایک بات یہ. دوسرا, ویکینڈ کا تصور, یہ کہاں سے آیا کہ ویکینڈ کا مطلب صرف تفریح ہے؟ یعنی جیسے ہی مثال کے طور پر آج کل چونکہ ہفتہ اتوار 2 دن مارکیٹ بند ہے, 2 دن ادارے بند ہیں, تو جمعے پر ہی تصور پیدا ہو گیا یا اس سے پہلے پلان ہو گیا کہ اچھا ویکینڈ آ رہا ہے, ہم نے یہ سارے کام جتنے بھی فلم دیکھنی ہے, میوزک سننا ہے, دوستوں کے ساتھ ملنا ہے. تو ویکینڈ کا تصور اور پب جی وغیرہ, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں تہذیبی جو غلامی ہوتی ہے یہ معاشروں کو تباہ کرتی ہے, خاص طور پہ اسلامی تہذیب کے تناظر میں بات کر رہا ہوں. یہ جو ویکینڈ کا تصور ہے یہ ایک مغرب سے آیا ہے. یعنی اچھا پھر وہی بات کروں گا کہ کچھ خوبیاں ہیں ان معاشروں میں. وہ 5 دن ٹکا کے کام کرتے ہیں. یہ بات صحیح ہے. اتنا ٹکا کے کام کرتے ہیں کہ ان کے جو یعنی جن اداروں میں وہ کام کرتے ہیں, جن کارخانوں میں وہ کام کرتے ہیں, جن کمپنیز میں وہ کام کرتے ہیں, وہ اتنے زیادہ یعنی ڈپریس ہو جاتے ہیں, اتنے زیادہ وہ تھک جاتے ہیں کہ وہ پھر ویکینڈ پہ اپنی اس تھکاوٹ کو بچوں میں, گیمز میں, کھیل میں اور اس طرح کی انٹرٹینمنٹ میں وہ گزارتے ہیں. بدقسمتی سے ہم نے بھی ویکینڈ کا تصور تو ان سے لے لیا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم 5 دن ٹکا کے کام کرتے ہیں, کام کرنے کا تصور, ہم کام چور ہیں. یا تو پھر ساری تقلید ان کی کریں نا, کہ ہم اپنے رویوں میں اصلاح پیدا کریں. ڈاکٹر صاحب سے جو آپ نے سوال کیا عید کی شاپنگ میں وقت کے ضیاع کے حوالے سے, اس میں چیز یہ ایڈ کروں گا کہ یہ جو کووڈ-19 ہے اس نے بھی لائف سٹائل بدل دیا ہے. ٹھیک, لائف سٹائل کی تبدیلیوں میں ایک مظہر جو ہے وہ ہے آن لائن شاپنگ کا. صحیح ہے, گھر بیٹھے سب کچھ, گھر بیٹھے ہر چیز آ جاتی ہے. آپ وقت بچائیں, کھانا آ رہا ہے گھر میں, کپڑے آ رہے ہیں گھر میں, جوتے آ رہے ہیں گھر میں, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو تصور ہے دینی, خاص طور پر تہواروں کے حوالے سے, ہم اس کو فیسٹیول کے طور پر لیتے ہیں. رمضان بھی بدقسمتی سے ایک فیسٹیول کے طور پر ہمارے معاشرے میں رائج منانا شروع کر دیا, اور میڈیا نے اس کو بڑا پروموٹ کیا ہے. خدا کے لیے آپ کے اس چینل کی توسط سے میں تمام ان ذمہ داران کو یہ ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ دینی تہواروں کو, دینی جو مقدس ایام ہیں ان کو
ایک تہوار رسم، نہ بنائیں۔ اس کو رسم، اس کو تہوار اور اس کو فیسٹیول مت بنائیں۔ میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا اور اپنی مصروفیات میں سے، ظاہر ہے رمضان شروع ہو چکا اور رمضان کی اپنی مصروفیات ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری جزائے خیر عطا فرمائے جی۔ آپ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ رانا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں اور پھر بھی آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ آپ دونوں مہمانوں کے تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ میں اپنے ناظرین کو رخصت کروں گا اور اس کے بعد میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ جاتے ہوئے دعا کروائیے گا۔ ناظرین کرام، پروگرام آپ نے سنا اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ہمارے دونوں معزز مہمانوں نے جس طرح سے ہماری فکری، دینی، سماجی اور معاشرتی رہنمائی کی ہے کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اشارہ دیا ہے اور فرمایا ہے اغتنم خمسن قبل خمسن، کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، تو اس میں سے ایک ہماری فرصت کے اوقات کو کہا کہ مصروفیت سے پہلے اپنی فرصت کو غنیمت سمجھو۔ ہم بعض اوقات دینی معاملات کے لیے اپنی مصروفیت کا بہانہ بناتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے فرصت کو دین کے لیے صرف کرنا پسند نہیں کیا۔ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ فرصت صرف ہماری خواہشات کی تسکین کے لیے ہے، یہ جو فراغت کا وقت ہے اس کو صرف ہم نے ضائع کرنا ہے لا یعنی چیزوں میں، جیسے محترم رانا صاحب نے بہت ساری ایسی مثالیں دیں کہ ہم اس کو قیمتی بنا سکتے ہیں، ہم اس کو انفارمیشن کا ایک ٹول بنا سکتے ہیں، اور ایسے ہی ہے، پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ دنیا سے کیا لیتے ہیں یہ انتخاب آپ نے کرنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس پروگرام کے بعد آپ اچھا انتخاب کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمارے اوقات کے اندر خیر و برکت نازل فرما دے، اور یا اللہ یہ سحر و افطار کے اندر اللہ برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ اس ملک پاکستان سے اور تمام جگہوں سے اس وبائی مرض کو دور فرما دے۔ آمین۔ یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ ہماری اگلی والی زندگی ہے اس کے اوپر بھی رحم فرما دے۔ آمین۔ یا اللہ اگر ہم اس زندگی میں اپنے نبی کے دیدار سے محروم رہے، یا اللہ تو ہمیں اگلی زندگی میں محروم نہ کر، آمین۔ ان کا ساتھ نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمیں اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم جانتے ہیں ہم سے زیادہ لوگ قبرستانوں میں پڑے ہیں، ان کو کوئی وقت میسر نہیں، یا اللہ ہمیں وقت میسر ہے، یا اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آ گیا رمضان، آ گیا رمضان، آ گیا رمضان، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔